جزاک اللہ شیخ بابا بلند مرتبہ. احباب لہد تک تو پہنچ جائیں گے. احباب لہد تک تو پہنچائیں گے. کوئی نہ رہے گا سب چلے جائیں گے. احباب لہد تک تو تنہائی میں جس وقت پڑے گی مشکل تنہائی میں جس وقت پڑے گی مشکل تب خدا کشائی کوئی پڑے گی مشکل تب خدا کشائی کو امام احباب تک تو نعرہ سبحان بندہ ہزار سال عبادت اگر اور زر مقدرے گورے عہد راہ حق میں دے حج بھی کیا نہ پانچو ہزار اس نے ہو کیے اور بے گناہ قتل ہو
ازل کے دن محمد کی جبین پاک و اطہر سے ازل کے دن محمد کی جبین پاک و اطہر سے پسینہ گرتا جاتا تھا پیمبر بنتے جاتے پسینہ گرتا جاتا تھا پیمبر بنتے جاتے ولایت نعرہ سلوات دیکھ کر اسلام کو ظلم و ستم کی دھوپ میں دیکھ کر اسلام کو ظلم و ستم کی دھوپ میں چادر زینب نے عابد اس پر سایہ کر لیا چادر زینب نے عابد اس پر سایہ کر لیا دیکھ کر اسلام کو ظلم و ستم کی دھوپ اب یہ سورج روشنی دے یا نہ دے کچھ غم نہیں اب یہ سورج روشنی دے یا نہ دے کچھ غم نہیں مجلس شبیر سے گھر میں اجالا چادر زینب نے عابد اس پہ سایہ کر لیا اب یہ سورج روشنی دے یا نہ دے کچھ غم نہیں مجلس شبیر سے گھر میں اجالا کر لیا چادر زینب
پست ہے بالا مریم ہے حاجرہ جب آ گئی بطول کھڑے ہو گئے رسول جب آ گئی بطول کھڑے ہو گئے مریم جس گھڑی میرا قابل بخشش فقط اشک عذاب پایا قابل بخشش فقط اشک عذاب پایا گیا اور میرے آنسو دیکھ کر یہ قبر میں بولے علی ہیں میرے آنسو دیکھ کر یہ قبر میں بولے علی کچھ نہ کہنا اے فرشتوں یہ میرا پایا میرے آنسو دیکھ کر یہ قبر میں بولے علی کچھ نہ کہنا اے فرشتوں یہ میرا قابل بخشش فقط اشک عذاب پایا نعرہ سلوات شاعر نے ہماری حیثیت کا ذکر کیا ہے ہم تو دو کوڑی بھی بک جانے کے قابل نہ تھے ہم تو دو انمول ہیرا کر دیا
ہم غریبوں کے علاخانے میں آئے فاطمہ، ہم غریبوں کے علاخانے میں آئے فاطمہ، ہم غریبوں کے علاخانے میں آئے فاطمہ، اس عزاداری نے ہم کو کتنا اونچا کر دیا، ہم تو ایک جانے کے نعرہ سلوات نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی بھوکا رکھنی دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر کھلاتی ہے ماں، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر اور جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی رونے لگے، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں، کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، ارے بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے، اور مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے
خدا ہی جانتا ہے کتنی یاد آتی ہے جو زباں پر بھی لائے دل میں گھٹ کر رہ گئے ایسے کچھ ارمان اپنے ساتھ لے کر گھر کے آنگن میں جو ہو جاتی ہیں دیواریں کھڑی کتنے ہی حصوں میں صد افسوس بٹ جاتے اور جن کو پالا تھا پرائے گھر پکا کر روٹیاں جن کو پالا تھا پرائے گھر پکا کر روٹیاں انہیں بچوں کو ایک دن بوجھ بن جاتی ہے اور پیار کہتے ہیں اسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے ان کے ورنہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہر مرتبہ ماں کا ہونا ہی اس لیے فردوس میں
سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر رات بھر رو وہ یہ سمجھا گر سکون زندگی گر جائے فوج ظلم میں چھوڑ کر فردوس کو مقتل میں دیکھے اپنے لال کو اسلام کی آغوش میں گود خالی سوئے جنت پلٹ جاتی ہے اچھبر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے ارے ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر ذرہ ذرہ ہے وہاں کی خاک کا خاک شفا اور جھاڑ کر بالوں سے اتنا پاک کر جاتی فاتحہ مرتبہ سورہ نبی مرتبہ سورہ اللهم صل على زینب ہے اور شام غریباں کا سامنا بے پردگی گروہ مسلمان کا سامنا انسانیت کو دشمن یزداں کا سامنا رے بچوں کا ساتھ گردشے دوران کا سامنا کڑیل جوان پسر بھی زبان کھولتا نہیں کڑیل جوان پسر بھی زبان کھولتا نہیں اور زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں جلتے ہوئے خیام سے اٹھتا ہوا دھواں آواز دے رہا ہے کہ اے رحمت جہاں ارے بے سر پڑے ہیں آپ کی امت کے مہربان
کہتے ہیں اے پھوپھی شب غم کی سحر تو ہے کہتے ہیں اے پھوپھی شب غم کی سحر تو ہے اکبر نہیں ہے عابد خستہ جگر تو ہے اکبر نہیں ہے عابد خستہ جگر تو ہے زینب ہے اور وصیت شبیر کا خیال جا جا کے پوچھتی ہے بتیجے سے اس کا حال بکھرے ہوئے جو دیکھتی ہے بیویوں کے بعد کرتی ہے جوش ضبط میں عباس سے سوال کرتی ہے جوش ضبط میں عباس سے سوال ارے سمجھائے یار حفاظت دے ارے آلے ایوان میں اب کیا تمہارا فرض بھی سہر ادا کرے اب کیا تمہارا فرض بھی نائک تم بہن کو بڑے احترام سے ارے کرتے تھے بات بھی تو بڑے احترام سے ارے تلوار کھینچ لیتے تھے غیرت کے نوام سے اب کیا ہوا پکار نہیں ہوں میں شام سے اب کیا ہوا پکار نہیں ہوں میں شام سے رسی پہ سارا جہاں ہے تلا ہوا کیسے پڑھوں نماز کیسے ہے کیسے پڑھوں نماز کیسے جس کو خطاب فرمائیں گے عالمی شورا یافتہ خطیب اہل بیت شہنشاہ خطابت حجت الاسلام کعبہ مولانا سید عزت صاحب کیونکہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں اور یقیناً کسی تعلق کے محتاج نہیں حضرات مرحومہ کا غم ہمارے لیے اور ان کے آئندہ واقع ہوئے ایک عظیم غم تھا پر ایک ناقابل برداشت ہے اگر ہمارے سامنے کربلا والوں کا غم نہ ہو اسی لیے ہم نے اس غم کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے غم شہدائے کربلا کا سہارا لیا اور ہم ایک ایسے در پہ آ کے جمع ہو گئے جہاں ہمیں بڑے سے بڑا غم بھی چھوٹا محسوس ہوتا ہے حضرات پیشخانی کا کوئی ماحول تو ہے نہیں مگر حکم ہے بڑے بھائی جناب صدر صاحب کا ایک مرتبہ اور چند اشارات مسلمان کے کرام ایک مل جل کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں کہ تمام رونقیں دنیا کہاں سے لاؤ گے تمام رونقیں دنیا کہاں سے لاؤ گے بجھا کے شمع اجالا کہاں سے لاؤ گے تمام رونقیں دنیا کہاں سے لاؤ گے بجھا کے شمع اجالا کہاں سے لاؤ گے اور جو آفتاب کی کرنوں کو نور بانٹتا ہو جو آفتاب کی کرنوں کو نور بانٹتا ہو اس کے نام اندھیرا کہاں سے لاؤ گے جو آفتاب کی کرنوں کو نور بانٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرا کہاں سے لاؤ گے اور شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہو
शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से लाओगे? शराफतों का लिबादा तो ओढ़ सकते हो, शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से लाओगे? और दुआएं देने से पहले ये सोच लो बाकर, दुआएं देने से पहले ये सोच लो बाकर, बुजुर्ग लोगों का लहजा कहाँ से लाओगे? दुआएं देने से पहले ये सोच लो बाकर, बुजुर्ग लोगों का लहजा कहाँ से लाओगे? चार दूसरे मौला पाक के हवाले से याद कर रहा हूँ, अल्लाह का फरमाएंगे कि सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, अब्बास के माथे पे पसीना भी नहीं है। सूरज है सवा नेज़े, तीसरा चौथा मिसरा अरबा पे टाइम का मजना पूरी तवज्जो का तालिब कि सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, अब्बास के माथे पे पसीना भी नहीं है, और मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम, अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है। मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम, अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है। और चार तीसरा औरत कर रहा हूँ, उसके बाद इंतमाम हुआ कि हुसैन बन के जमाने पे छा गए सज्जाद, हुसैन बन के जमाने पे छा गए सज्जाद, कि जब हुसैन के मनसब पर आ गए सज्जाद, हुसैन बन के जमाने पे छा गए सज्जाद, कि जब हुसैन के मनसब पर आ गए सज्जाद, और यजीद जहां तेरा तख्तो ताज रखा था वहीं पे फर्शे मजालिस बिछा गए सज्जाद, यजीद जहां तेरा तख्तो ताज रखा था फर्शे मजालिस बिछा गए सज्जाद, और बना के खुशबू की सूरत यजीद के रूप पर जमा जमा के तमाचे लगा गए सज्जाद, बना के खुशबू की सूरत यजीद के रूप पर जमा जमा के तमाचे लगा गए सज्जाद। आइए हज़रात गुजारिश करते हैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आलम शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत शहंशाह खिताबत हुज्जतुल इस्लाम क़िबला होगा मौलाना सैयद अज़हर साहब की खिदमत में कि वो मिंबर पर तशरीफ लाएं और मजलिस को खिताब फरमाएं। आप सभी हज़रात से गुजारिश है एक बार नारे सवाल करें। बाबा से बोला थोड़ा थोड़ा आगे को तशरीफ लाई ताकि जो है वो पीछे रहता रहे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही सवाल पढ़ते हुए बहुत ही इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें जो आपके फ़ायदे की हैं और आपके अमल करने की हैं, उन बातों पर जो मजलिस में बयान की जाए वो होती ही इसलिए हैं ताकि उनके ऊपर अमल किया जाए। और ये जो मौत की मजलिस होती है ये वैसे भी मकाम इबरत है और इबरत हासिल करने ही के लिए मजलिस की जाती है। हमारे मज़हब की जवानों से मेरा ज़्यादा खिताब है, बुज़ुर्गों से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि जवान मुझे मजलिस में ज़्यादा भी नज़र आ रहे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे मज़हब की दो असासी, दो मुतबर किताबें, दो अजीम किताबें आज भी हमारे हाथों में मौजूद हैं। एक का नाम है नहजुल बलागा और एक का नाम है सहीफ़े सज्जादिया। बस आप इतना याद रखें कि दो किताबें बड़ी अजीम हैं हमारे यहाँ, एक सहीफ़े सज्जादिया और सहीफ़े सज्जादिया से बड़ा गहरा राबता है सादात बहरावालों का, इसलिए कि उस किताब के राइटर ही जनाब ज़ैद शहीद हैं।
تو کم سے کم سادات کو، جو ذیلی سادات ہیں، پڑھنی تو سب کو ہی چاہیے، لیکن جو ذیلی سادات ہیں ان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ہماری مورث اعلیٰ کا ایک خزانہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں۔ اس کے رائٹر دو ہیں، ایک ہمارے 5ویں امام ہیں اور ایک جناب زید شہید ہیں۔ تو ان کتابوں کو آپ کو کم از کم 15 منٹ رات میں دینا چاہیے۔ خصوصاً جتنے جوان لڑکے ہیں، جہاں آپ واٹس ایپ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، گوگل دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں دیکھتے ہیں، میسیج ایک دوسرے کو کرتے ہیں، تو کم از کم اگر جوان لڑکے 15 منٹ نہج البلاغہ اور 15 منٹ صحیفہ سجادیہ پڑھ لے تو انہیں یہ معلوم ہو جائے گا ماں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، باپ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، بھائی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، معاشرے میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، تجارت کس کے ساتھ کرنا ہے، دوستی کس کے ساتھ کرنا ہے، عوام سے رابطہ کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو آپ کے اماموں نے بتائی ہیں، مگر ہماری غلطی ہے کہ ہم نے انہیں پڑھا نہیں۔ ہم نے سینے پہ ہاتھ مار کے تو کہا، ابھی آپ سے میں پوچھوں نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے، تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہو ہماری کتاب، صحیفہ سجادیہ ہماری کتاب، لیکن کبھی یہ زحمت نہیں فرمائی کہ اس ہماری کتاب میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اچھا یہ کوئی عالم کی لکھی بھی نہیں ہے صحیفہ سجادیہ، اور نہج البلاغہ اس میں مولا کائنات کے اقوال، مولا کائنات کے خطبات۔ آپ یہ بتائیے کتنے نعرے لگاتے ہیں آپ مولا علی کے، لیکن کم سے کم جتنے نعرے لگائے ہیں اب تک زندگی میں، اتنے اقوال بھی اگر علی کے پڑھ لیتے تو خدا کی قسم جینے کا اسٹائل ہی بدل جائے۔ لیکن ہم نے نہج البلاغہ کو اور اچھا ہم آپ کی غلطی نہیں ہے، ہماری بھی غلطی ہے، ہم نے تو نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا ہے جس سے آپ کو شوق پیدا ہو۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا نہج البلاغہ کا خالی، اور وہ کیا، ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی، اسی پہ ہم لوگ داد بھی لیتے ہیں، اور اگر کہیں تو میں لے کے دکھا دیتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ لیکن مجھے داد نہیں لینی ہے، مجھے آپ کو سمجھانا ہے 2-3 باتیں، اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی تو اس نے کیا کہا، آپ ہی بتا دیجیے وہ کیا کہا انگریز نے پڑھ کے۔ یا تو یہ دنیا علی کے سامنے بنی ہے یا یہ دنیا علی نے، بس اس پہ ہمارا پورا مجمع خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ واقعے میں میسیج یہ نہیں ہے جو ہم نے دیا ہے، واقعے میں میسیج اس سے گہرا ہے، اس سے دقیق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگریز علی کو امام نہیں مانتا، رہبر نہیں مانتا، قائد نہیں مانتا، لیڈر نہیں مانتا، خلیفہ نہیں مانتا، لیکن پھر بھی نہج البلاغہ پڑھی۔ اور وہ قوم جو علی کو خلیفہ مانتی ہو، امام مانتی ہو، رہبر مانتی ہو، قائد مانتی ہو، دین کا ذمہ دار مانتی ہو، وہ خالی سینے پہ ہاتھ مار کے رہ گئی، مگر اس نے نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو ہم داد دیتے ہیں جملے پر، یا تو یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی ہے، ہم علی کے بارے میں کسی انگریز کی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ انگریز تعریف نہ بھی کرے، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی ہے۔ ہم انگریز کے محتاج نہیں ہیں، علی تو ہر حال میں علی ہے۔ جس کی تعریف اس کا پروردگار کرے، جس کی تعریف اس کا رسول کرے، تو اب ہمیں کسی انگریز کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے پڑھی۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیوں پڑھی اس نے؟ انگریز نے نہج البلاغہ کیوں پڑھی؟ یہودی نے نہج البلاغہ کیوں پڑھی؟ عیسائی نے نہج البلاغہ کیوں پڑھی؟ ہندو نے نہج البلاغہ کیوں پڑھی؟ حالانکہ علی کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ کسی قائد کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی رہبر کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی دوسرے مذہب کے لیڈر کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی لیڈر بولے گا اپنے مذہب کے مفاد میں بولے گا، مگر یہ دنیا علی کی کتاب اس لیے پڑھ رہی ہے کہ انگریز بھی جانتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے، علی جب بھی بولیں گے مذہب کے مفاد میں نہیں بولیں گے، انسانیت کے مفاد میں بولیں گے۔ ایک سلوات بھیجے محمد ماشاء اللہ۔
اتنی داد میں تو میں آپ کو اچھے اچھے مضامین دے سکتا ہوں. ایک سلامات اور اچھی سی پڑھیں. اب میں دو تین آپ کو باتیں سناتا ہوں تمہارے مولا کی جس کے نام کے آپ نعرے لگاتے ہو. تو انگریز نے حضور بلاغہ پڑھ رہا ہے, یہودی پڑھ رہا ہے, عیسائی پڑھ رہا ہے, ہر مذہب کا آدمی پڑھ رہا ہے. ابھی جن کے پاس موبائل ہے وہ انٹرنیٹ پہ جائیے گوگل میں اور سرچ کیجئے. ایک رائٹر ہے عیسائی جس کا نام ہے جارج جردہ. کیا نام ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اور اس نام کو یاد کر لیجئے اور انشاءاللہ جو جوان لڑکے پڑھے لکھے ہیں وہ سرچ کریں گے, جو بزرگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ایک عیسائی رائٹر ہے, اس کا نام ہے جارج جردہ. اس نے مولا کائنات کی زندگی پر ایک کتاب لکھی. وہ کتاب 2 جلدوں میں, انگریزی میں بھی موجود ہے, اردو میں بھی موجود ہے, فارسی میں بھی موجود ہے, انگریزی میں بھی موجود ہے. یعنی جو انگریزی زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ نہ اردو پڑھیں, انگریزی میں جا کے پڑھ لیں. انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. جارج جردہ. اب ماشاءاللہ مظفر نگر کا مجمع, میں اس کتاب کا خالی ترجمہ کرتا ہوں نام کا. اس نے کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ. اگر آپ تک پہنچ جائے تو داد دینے کے لیے یہ جملہ کافی ہے, خالی نام اس کا. اس عیسائی رائٹر نے جارج جردہ نے اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ. یعنی کیا مطلب؟ انصاف کی آواز کو علی کہتے ہیں. عدالت انسانی کی آواز کو علی کہتے ہیں. اس نے یہ لکھا. اس کتاب کے مقدمے میں وہ واقعہ آپ جا کے پڑھیے. اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب لکھ دی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم نے مولا علی پر اتنا بڑا کام کر دیا کہ سارے مسلمان تجھے پلکوں پہ بٹھا لیں گے اور سارے مسلمان تیری عزت کریں گے اور سارے مسلمان تیرے قصیدے پڑھیں گے اور جہاں بھی جاؤں گا مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا. اچھا کام تو بہت بڑا کیا. واقعاً کسی شیعہ نے بھی اتنی عظیم کتاب نہیں لکھی جتنی اس نے کتاب لکھی. اسے پڑھیے ضرور. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں مجلس بس آج اسی لیے سوچ لیجئے کہ مجلس ہوئی اسی لیے تاکہ اس کتاب کا میں تعارف کراؤں اور وہ آپ پڑھیے. مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں علی کی زندگی. تو وہ لکھتا ہے کہ میں جب کتاب میں نے تیار کر لی تو میں اس کتاب کو لے کے مسلمانوں کے اداروں میں گیا اور میرا تو غرور ہی ٹوٹ گیا. میں تو سمجھ رہا تھا مسلمان پلکوں پہ بٹھائیں گے, مسلمان عزت دیں گے, مسلمان میرے قصیدے پڑھیں گے. مگر میں نے جیسے مسلمانوں سے کہا میں نے تمہارے چوتھے خلیفہ کے بارے میں یا پہلے خلیفہ کے بارے میں یا علی کے بارے میں نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ. یہ کتاب میں نے لکھی. جیسے ہی میں نے پیش کی وہاں سے الٹا سوال ہوا. اب الٹا سوال سنیے کیا. تم نے پہلے کے بارے میں کیوں لکھی؟ تم نے فلاں صاحب کے بارے میں کیوں نہیں لکھی؟ تم نے فلاں صاحب کے بارے میں کیوں نہیں لکھی؟ ہم پورا خرچ اٹھاتے, ہم پورا پیسہ دیتے, ہم جتنی بھی دولت تھی وہ خرچ کر دیتے, آپ فلاں کے بارے میں لکھتے, فلاں کے بارے میں لکھتے. بھائی جملہ ایک ہی ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. اس نے کہا میں نے شخصیت دیکھ کے نہیں لکھی, میں نے کردار دیکھ کے لکھی. موجود ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ, ایک مشہور خطیب بھی ہیں اور ایک میرے بھائی بھی ہیں, بہت بڑے عالم خطیب بھی ہیں. دونوں علماء کرام ہیں, ان سے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں. تو یہ یاد رکھیے جملہ. اس نے کہا شخصیت دیکھ کے میں نے کتاب نہیں لکھی, میں نے کردار دیکھ کے کتاب لکھی ہے. اگر ان لوگوں کا کردار بھی علی جیسا ہے تو میں نہ لکھوں گا, دوسرا کوئی لکھے گا. مگر پہلے کردار تو ثابت کرو کہ ایسا ہو کہ کتاب لکھے. خیر میں واقعے کو طولہ نہیں کرنا چاہتا چونکہ 4 میسیج دینے, یہ پہلا میسیج ہے. اس میں وہ کہتا ہے جارج جردہ کہ میں نے ان سے کہا آپ کتاب چھاپیں گے یا نہیں؟ کہا نہیں, یہ کتاب ہم نہیں چھاپ سکتے,
ہم یہ کتاب چھاپنے کو تیار نہیں. ایک ادارے میں گیا, دوسرے ادارے میں گیا, تیسرے ادارے میں گیا, بھائی جاتا رہا, اس کتاب کو چھاپنے کے لیے تیار. بآسانی سے بات سمجھ آیا. کوئی اس کتاب کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میں کروں تو کیا کروں؟ بھائی ایک مرتبہ اس پوپ نے کہا کہ مسلمان چھاپنے کے لیے تیار ہوں نہ ہوں, مگر ہم یہ کتاب چرچ کے پیسے سے چھاپیں گے. بس میں نے میسیج دے دیا, جس نے میسیج لیا وہ دل میں اتار لے اس بات کو. ہم یہ کتاب, دیکھیے آپ 10 دروازے بند کر دیجئے, ایک دروازہ خدا کھول ہی دیتا ہے. چلیے, انہوں نے کہا چرچ سے, اور آپ اس کتاب کو بیچیے, جب کتاب بک جائے تو پھر چرچ کا پیسہ آپ واپس کر دیجئے. وہ تیار ہو گیا. اسے تو امید تھی کہ واقعی یہ کتاب جب مارکیٹ میں آئے گی تو بہت زیادہ لوگ خریدیں گے. اس نے چرچ سے پیسہ لیا, کتاب کو چھاپ دیا, کتاب چھپی, پیسہ واپس کیا چرچ کا. اب پوپ سے ایک جملہ کہا اس نے کہ جس کتاب کو مسلمانوں کے ادارے چھاپنے کو تیار نہیں تھے, آپ ایک عیسائی ہوتے ہوئے چرچ سے آپ نے اتنا پیسہ دیا کہ کتاب چھاپ دی, تو آپ یہ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ علی سے اتنے متاثر کیوں ہیں؟ تو وہ پوپ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب علی کا دور حکومت آیا تو ہمارے سارے بزرگ علی کے پاس گئے, اور جانے کے بعد کہا اے علی ابن ابی طالب, ہر دور میں ہم پر ظلم ہوتا رہا, ہر دور میں ہمیں ستایا جاتا رہا, لیکن آج تمہاری حکومت آئی ہے, بتاؤ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو میرے مولا نے آسمان کی طرف اٹھا کے نظریں اٹھا کے اور پھر ان کی شکلیں دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا, آج سے اپنے گھروں میں مطمئن ہو کے سونا, اس لیے کہ میری حکومت میں تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے گا جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ. ایک سلام علیکم محمد. میں توجہ چاہتا ہوں, جملہ اس سے بات کا ہے کہ وہ حقوق جو تمہیں کسی نے نہیں دیے وہ ہم تمہارے حقوق ادا کریں گے اپنی حکومت میں. بعد میں وہ پوپ کہتا ہے میں نے لکھا ہوا دیکھا اپنی کتابوں میں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا, بھائی یہ ان کی بات ہے, وہ لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں عیسائیوں نے لکھا سب نے, علی نے اپنی حکومت میں ہمیں وہ حقوق دیے کہ جو خود ہماری حکومتیں ہمیں نہ دے سکی. ذرہ برابر تعلیم کا انتظام سب کے لیے, کھانے کا انتظام سب کے لیے, مکان کا انتظام سب کے لیے, ورنہ وہ کوفہ کہ جہاں پر علی کے قاتل رہتے ہوں, علی سے دشمنی رکھنے والے رہتے ہوں, منافق رہتے ہوں, مگر علی منبر پہ جا کے اعلان کرے, بتاؤ میرے دور حکومت میں کون ایسا ہے جو رات میں بھوکا سویا ہو, بتاؤ کون ایسا ہے جس کے بچے کی تعلیم کا انتظام علی نے نہ کیا ہو, کون ایسا ہے جس کے سر پہ چھت نہ موجود ہو. منافق سارے بیٹھے رہے مگر کوئی اعتراض نہ کر سکا. زندگی پاکیزہ بناؤ تو اتنی پاکیزہ بناؤ کہ دشمن بھی کچھ نہ کہہ سکے. یہ ہے میرا مولا, یہ ہے کردار علی, یہ ہے شخصیت علی. اور اب ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں ایک جملہ سناتا ہوں خالی اس کتاب کا. وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر یہ دنیا, میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے, ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں, لکھتا ہے جارج جوڈا اس کتاب میں, اگر یہ دنیا علی کو چین سے 4 سال حکومت کرنے کا موقع دے دیتی تو یہ دنیا نہ رہتی, جنت کا ٹکڑا بن جاتی. ایک صلوات بھیجے محمد. بس یہاں پہ مجھے لانا تھا آپ کو, وہ ملے آیا. اب آپ چاہے بالکل چپ رہ کے سنیے, اب مجھے 2-3 باتیں کڑوی آپ کو بتانا ہے. جنت کا نمونہ کب بنتی ہے حکومت؟ جب ظلم نہ ہو, جب کسی کا حق نہ مارا جائے, جب کسی کے حق پہ ڈکیتی نہ ڈالی جائے, جب حد سے تجاوز نہ کیا جائے, تو یہ دنیا نہیں رہتی, جنت کا نمونہ بن جاتی ہے.
اللہ نے موت و حیات کو اپنے اختیار میں رکھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, داد نہ دیجیے گا, خالی بول دیجیے گا. موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن موت کو اچھا بنانا, بتائیے, موت کو برا بنانا, یہ تمہارے اختیار میں. تو موت و حیات اللہ کے اختیار میں, لیکن موت کو اچھا بنانا یہ بندے کے اختیار میں ہے. موت اچھی کب بنے گی؟ جب انسان مر جائے تو دوسرے کا حق لے کے نہ مرے, تب موت اچھی بنے گی. آئیے اب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق النار, موت اچھی کیسے بنے گی اور زندگی اچھی کیسے بنے گی؟ اپنے مولا سے پوچھئے, نبی البلاغہ سے پوچھئے, ذرا اچھی سی صلوات پڑھیے تو پھر میں آپ کو بتا دوں. بس 3 قول پیدا کر سنیے. موت اچھی کیسے بنے گی؟ مولا علی فرماتے ہیں خالق الناس مخالطتاً ان متم مہا بقوا علیکم, لوگوں کے درمیان میں ایسے زندگی گزارو. بھائی یہ قول یاد کر کے چلے جائیں تو مرحومہ کو بڑا اصال ثواب ہوگا. لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارو, تمہارا مولا کہتا ہے کیسے؟ اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر روئیں. کیا کمال کا جملہ ہے واقعہ. پھر سنیے, لوگوں کے درمیان میں ایسے زندگی گزارو کہ اگر مر جاؤ, آگے بولیے, لوگ تم پر روئیں. یہ مولا نے کامیاب زندگی اور کامیاب موت کی علامت بتائی. اگر مر جاؤ تو لوگ روئیں تم پر, یعنی ایسا کردار پیش کر کے جاؤ, ایسا اخلاق پیش کر کے جاؤ, ایسی سیرت پیش کر کے جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو لوگ روئیں. یہ کامیاب زندگی کی علامت رونے سے کیوں وابستہ کر دیا علی نے؟ حالانکہ ہم تو کہتے رونا بدعت ہے, رونا شرک ہے, رونا ٹھیک نہیں ہے. اور مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے بنو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ روئیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی آدمی پہ روتا ہی نہیں ہے. بالکل دعویٰ کر رہا ہوں ممبر سے, میں اس کو کاٹ کے دکھا دیجیے. کوئی آدمی آدمی پہ نہیں روتا, بالکل جھوٹ ہے. یہ جو جنازے میں اتنا شور گریہ بلند ہوتا ہے, یہ آدمی آدمی پہ نہیں روتا. بیوی رو رہی ہے, شوہر مر گیا, بیوی رو رہی ہے, بڑے اچھے تھے, کبھی ہاتھ نہیں لگایا, جہاں سے شاپنگ کہیں وہیں سے کروائی, تو کبھی زندگی میں ڈانٹا نہیں, کبھی زندگی میں بھڑکایا نہیں, کبھی زندگی میں کوئی جملہ نہیں کہا. یہ شوہر پہ رو رہی ہے. شوہر رو رہا ہے بیوی پر, ہمیشہ اطاعت کرتی تھی, ہمیشہ میری بات مانتی تھی, جہاں میں نے کہا وہاں گئی, جہاں سے روک دیا رک گئی, بڑی خدمت گزار تھی. عورت پہ رو رہے, کردار پہ رو رہے. اب آئیے, بھائی رو رہا ہے, بڑے اچھے بھائی تھے, بڑے بہترین بھائی تھے, جب چاہا تب مدد کر دی, مجھے کبھی دکھ میں نہیں دیکھا, پیسے سے بھی مدد کی, جان سے بھی مدد کی, مال سے بھی مدد کی. یہ بھائی بھائی, بلکہ مردہ خود کہتا ہے مجھ پہ تو کوئی رو ہی نہیں رہا. یہ مردہ کہتا ہے مجھ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. آپ سمجھے مولا کے قول کی گہرائی کیا ہے. انسان کبھی انسان پہ نہیں روتا, ہمیشہ روتا ہے کردار پر اور احسان پر. ہمیشہ روتا ہے آدمی احسان کے اوپر. مثلا ایک آدمی مر گیا, اس کے اوپر پورا خاندان رویا, تو سمجھ لیجئے یہ خاندان کا محسن تھا. ایک انسان مر گیا, پورا مظفر نگر رویا, تو سمجھ لیجئے یہ مظفر نگر کا محسن تھا. ایک انسان مرا, پورا ہندوستان رویا, سمجھ لیجئے یہ انسانیت, یہ ہندوستان کا محسن تھا. اور اب جملہ سنیے, اور ایک مر گیا مگر مرنے پر ہندوستان بھی رویا, پاکستان بھی رویا, امریکہ بھی رویا, لندن بھی رویا, تو دنیا کے ہر ملک کا محسن تھا. اور اب ایک جملہ اور آگے بڑھ جائیے, اگر کوئی مرنے والا ایسا ہو جس پہ زمین والے بھی رو رہے ہو, آسمان والے بھی رو رہے ہو, دنیا کا ہر ملک رو رہا ہو, تو سمجھ لیجئے یہ دنیا کے ہر ملک کا محسن ہے, یہ ہر خاندان کا محسن ہے, یہ ہر قوم کا محسن ہے. اور اب آگے بڑھ کے علامہ جلال الدین سیوطی جو مشہور عالم اہل سنت ہیں, انہوں نے لکھا پورے ورلڈ میں ایسے
ایسا کردار صرف دو شخصیتوں کو کہا کہ جن پہ زمین والے بھی روئے آسمان والے بھی روئے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ خلاصہ کر دیا اس نے۔ اچھا اسی لیے کا اچھا اب یہ بھی آپ سن لیجئے، رونے کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی جواب یہی ہے، آدمی جب روئے گا تو مرنے والے کا کردار نظر آئے گا، کردار یاد آئے گا تو اس پہ ظلم کرنے والے یاد آئیں گے۔ ارے کتنے ملعون تھے، ایسے آدمی پہ بھی ظلم کیا جو اتنا پاک و صاف تھا۔ تو یہ جب آنسو نکلتا ہے تو دو پیغام لے کے آتا ہے، مظلوم کے لیے صلوات لے کے آتا ہے، ظالم کے لیے لعنت کا توپ لے کے آتا ہے۔ اس لیے میرا مولا کہہ رہا ہے ایک صلوات بھیجے محمد علیہ، ایک ذرا اچھی سی اور پڑھیں۔ بس مرو تو ایسے مرو لوگ تم پہ گریا کریں۔ اب آئیے، یہ تو مرنے کا طریقہ بتایا علی نے، جینے کا طریقہ بھی آپ سننا چاہیں گے تو صلوات پڑھ دیجیے محمد بس جینے کا طریقہ بات کر کے دو حدیثیں پڑھ کے آپ کی رحمت تمام ہو رہی ہے۔ جینے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِنِ اشْتُمْ حَنُّ إِلَيْكُمْ، اگر تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں گے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، شاید یہ جملہ میرے مولا کا تشریح طلب ہے اور وہ سنیے۔ مرو تو کیسے مرو؟ لوگ رو، جیو تو کیسے جیو؟ لوگ تم سے ملیں۔ ایک دن نظر نہ ہو تو مظفر نگر والے پریشان ہو جائیں، ایک دن نظر نہ ہو تو خاندان والے پریشان ہو جائیں۔ اب جملہ بڑی آسانی سے کہتا ہوں، اس کو سنبھالیے، برداشت کیجیے۔ ایسے نہ بنیے کہ تمہیں دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیں۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ ایسے مرو لوگ روئیں اور ایسے جیو کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں۔ ایسے نہ بننا کہ تمہیں دیکھ کے شریف آدمی راستہ بدل دے۔ مگر ہمارے مظفر نگر کا مزاج، چونکہ میں بھی مظفر نگر ہی ہوں تو مجھے کہنے کا آتا ہے، دوسرے کو تو آپ مار لیں گے اگر کوئی اور کہے گا، لیکن میں تو کہہ سکتا ہوں، میں کیا ہمارا مزاج ہی ہے۔ ارے بڑے روب والے ہیں یہ، یوں بھائی، ارے میاں جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا اسی گلی سے لوگ راستہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنا روب ہے ان کا سادات بہرا میں کہ جس گلی سے نکل جائے اسی گلی سے لوگ راستہ بدل بدل کے چلتے ہیں۔ آئیے ایسے آدمی کو مسلمان کہتا ہے روب والا۔ نبی سے پوچھتے ہیں، نبی فرماتے ہیں جس کائنات کا سب سے بڑا ذلیل بشر وہ ہے جسے دیکھ کے شریف آدمی راستہ بدل دے۔ ایک سوال ہے ایک سلوات اور بھیجے محمد۔ کائنات کا ذلیل انسان وہ ہے جسے دیکھ کے شریف آدمی راستہ بدل دے۔ مجلسیں کروا کے نہ سمجھیے گا حسینی بن گئے، خطیبوں کو بلوا کے نہ سمجھیے گا حسینی بن گئے، عشرے قائم کر کے نہ سمجھیے گا حسینی بن گئے، انجمنوں کو بلا کے نہ سمجھیے گا حسینی بن گئے۔ نہیں، اپنا کردار چیک کرو۔ اگر شریف آدمی تمہیں دیکھ کے راستہ بدل رہا ہے تو یہ بنی ہاشم کا کردار نہیں ہے، یہ بنی امیہ کا کردار ہے۔ بنی امیہ کا کردار اختیار نہ کرو، بنی ہاشم کا کردار کیا۔ اصل یہ آتا رہتا ہے، اخبار میں بھی آتا رہتا ہے کبھی کبھی۔ آج کل ہو رہا ہے کہ شمسی صاحب اور عقیل صاحب اور فلاں صاحب اخبار میں دیتے ہیں اچھی اچھی باتیں، مگر وہ اچھی باتیں ان کی نہیں ہوتی بھائی، وہ چرائی بھی ہوتی ہے ہمارے مولا کی۔ لیکن ہمیں اپنے مال کا پتہ اس لیے نہیں چلتا چونکہ ہمیں اپنا مال پتہ ہی نہیں۔ اگر ہمیں اپنا مال پتہ ہو تو ہمیں پتہ چل جائے کس نے کس کا چرایا۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی پر خدا کی قسم زندگی بدل سکتے ہو۔ زندگی کی اصل خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی کی اصل خوبصورتی اس میں ہے کہ معاشرہ آپ سے کتنا خوش ہے، مومن آپ سے کتنا خوش ہے، حسین والا آپ سے کتنا خوش ہے۔ دو قول اور اب تیسرا قول پیارے نبی کا سن لیجیے۔
نبی فرماتے ہیں کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا بڑا مومن ہے۔ ہمارے یہاں چل رہا ہے آج کل مسجدوں میں دیکھا ارے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، بڑا مومن ہے، قرآن پڑھتا ہے بڑا مومن ہے، داڑھی رکھتا ہے بڑا مومن ہے۔ سارا دین داڑھی میں اور مسجد میں تلاش نہ کرو، انسان کے کردار میں تلاش کرو۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنی بڑا مومن ہے، نمازی ہے بڑا مومن ہے، روزے دار ہے بڑا مومن ہے، حاجی ہے بڑا مومن ہے۔ لیکن میں کیا کروں جب ہمارے رسول کا جملہ ہی کچھ اور ہے؟ ان کی حدیث دلوں پہ لکھ لیجئے، نبی کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے نماز روزے سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ بڑا مومن ہے۔ پہلے یہ دیکھو امانت واپس کرتا ہے یا نہیں۔ مثلا ہے تو بہت بڑا مومن، نمازی ہے، 5 وقت سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، حالانکہ 6 وقت بھی کہہ سکتا ہوں نماز شب کا، 5-6 وقت کا نمازی، نماز شب کا پابند، دین، اور دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے دین پورا اسی کے پاس ہے، لیکن جس کی امانت قبضے میں آ گئی، جس کی زمین قبضے میں آ گئی، جس کا گھر قبضے میں آ گیا، تو پھر ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے نبی کی نظر میں۔ میں بتاتا ہوں کون ہے وہ۔ نبی کی خدمت میں ابو جہل آیا، آ کے کہنے لگا تم اللہ کے نبی ہو؟ کہا بالکل اللہ کا نبی ہوں۔ کہا بتاؤ پھر میں کیا کھا کے آیا ہوں؟ مسلمانوں کی کتاب میں واقعہ موجود ہے، بتاؤ میں کیا کھا کے آیا ہوں؟ کہا میاں اپنی عزت اپنی ہاتھ میں ہوتی ہے، ذرا خاموش رہو۔ کہا نہیں بتائیے، اگر آپ کے پاس علم غیب ہے اور آپ جانتے ہیں تو نبی نے فرمایا آج تمہارے گھر میں مرغا فرائی ہوا تھا اور اس میں آدھا حصہ تمہارا تھا آدھا حصہ تمہارے چھوٹے بھائی کا تھا، لیکن بیچارہ تمہارا چھوٹا بھائی دیر سے پہنچا تو تم اپنے بھائی کا حق مار کے میرے پاس آئے ہو۔ اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا اگر پیٹ کی طرف اشارہ کر دوں تو میری آواز پہ مرغا بولے گا۔ اور ابھی نبی نے اشارہ کیا تھا کہ وہ بول پڑے ادھر سے۔ واقعہ میں نے آپ کو ہنسا بھی دیا، میسیج بھی دے دیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اسلام کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے بھائی کا حق مار لے وہ مسلمان نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ یہ نہ دیکھو، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش میرا مولا چوتھا امام کیا فرماتا ہے؟ اگر میرے پاس امانت کے طور پر وہ خنجر بھی رکھوایا جائے جس سے میرے باپ کا گلا کاٹا گیا ہے تو خدا کی قسم میں زین العابدین اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ کیا دلوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ نہیں؟ امانت میں۔ اچھا پھر ایک سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے، سوال ہے اس کا جواب دیجئے۔ علی زیادہ قیمتی ہیں یا 15-20 ہزار روپے؟ علی زیادہ قیمتی ہیں یا 1 کروڑ؟ علی زیادہ قیمتی ہیں پوری دنیا کی دولت؟ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کہہ رہے؟ جو علی آپ کی نظر میں اتنا عزیز ہے وہ رسول کی نظر میں کیسا ہوگا؟ بس یہ واقعہ داد کے لیے بھی سنا رہا ہوں، دلوں کو اتارنے کے لیے۔ علی سے قیمتی اسلام میں کچھ نہیں ہے نا، کوئی شے علی سے قیمتی اسلام میں نہیں ہے۔ کچھ امانتیں ہیں کافروں کی رسول اسلام کے پاس۔ جب ہجرت کر رہے ہیں مکے سے، بولیے زور سے بھائی، یہ تو سنا واقعہ ہے، ہجرت کہاں سے کر رہے ہیں؟ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ کچھ کافروں کا پیسہ ہے نبی کے پاس، تو یا نبی اللہ ابھی نہ لوٹائیے، جب طاقت میں آ جائیں گے جب لوٹا دیجیے گا۔ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے جائیے نا۔ مگر علی کو سلایا بستر پر۔ ارے توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ ہمارے کچھ لوگ ایسا بھی نکال لیتے ہیں کہ میاں مسلمان کے ساتھ دھوکہ جائز نہیں ہے لیکن کافر کے ساتھ، لیکن کہاں سے شریعت لے کے آئی ہے؟ کتنا دیکھیں بہترین، مطلب ذہن تو چلتا ہے، اس کا مطلب ذہن خوب چلتا ہے الٹی سائیڈ میں،
کیا مسلمان کے مومن کے ساتھ دھوکہ نہ کریے، چلو جائز نہیں ہے، لیکن کافر کا اگر پیسہ معلوم ہے، اسلام کہتا ہے ہم کافر اور مسلمان نہیں دیکھتے، ہم انسان دیکھتے ہیں۔ کسی کافر کے ساتھ بھی آپ خیانت، ابھی میں دلیل دے رہا ہوں، یہ جو رسول کے اسلام کے پاس پیسہ تھا یہ کافروں کا تھا یا مسلمانوں کا؟ اب بولیے بھائی، کافروں، جان کے دشمنوں کا، قتل کرنے والوں کا، مکان گھیرنے والوں کا، مارنے والوں کا پیسہ کھایا نہیں جائے گا؟ یا نبی اللہ چلے جائیے اقتصادی چوٹ دیجئے نا۔ ارے آج کل تو کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے پہلے اقتصادی چوٹ دیتا ہے، تو آپ اقتصادی چوٹ دے دیجئے نا کافروں کو، لے کے چلے جائیے سارا پیسہ۔ مگر نہیں، علی کو سلایا تاکہ مسلمانوں تک پیغام پہنچے، مجھے علی جیسے بھائی کی قربانی برداشت ہے مگر دامن رسالت پہ خیانت کا داغ برداشت ہے۔ یہ ہے علی۔ اسی لیے بس اب وہ بھی سن لیجئے، سویم کرنا، 40واں کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا کوئی واجب نہیں، آپ کو واجب نہیں ہے۔ اس واجب نہیں ہے کا مطلب الٹا نہ نکالیے کہ کرنا نہیں چاہیے، چونکہ ایسا کہتے ہیں مولوی عزیزدار تو پڑھ کے چلا جائے، کرنا نہیں چاہیے، اور خود ہی آگے پڑھتے بھی، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ نہیں، جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں وہ میسیج آپ لیجئے گا، اور وہ کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، کرنا چاہیے مگر واجب نہیں ہے۔ مطلب مجلس کر لیے، دے دے اتارنا واجب نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا نہ کریے، اگر کسی کے حالات بہت اچھے ہیں تو کرے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ادھر گوشت بیچارے قرضہ لے کے لائے، ادھر فنا سے چاول قرضہ لے کے لائے، قوم کھا کے چلی گئی، اب یہ بیچارہ پریشان ہے، کبھی وہ آ رہا ہے قرضہ مانگنے، کبھی وہ آ رہا ہے قرضہ مانگنے، کبھی وہ آ رہا ہے قرضہ مانگنے۔ اسلام، میں پھر کہتا ہوں آج کل دو گروپ مظفر نگر میں ہی چل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں مجلس کھلاؤ پہ، کچھ مجلس پڑھ رہے ہیں نہ کھلاؤ پہ، لیکن میں دونوں کا مخالف ہوں، کھلائیے بھی اور نہیں بھی کھلائیے۔ اگر اللہ نے حلال کی دولت دی ہے کھلائیے، کون روکتا ہے؟ اسلام کھلانے کا دشمن ہے ہی نہیں۔ آل محمد نے تو سب کو کھلایا بھائی، رئیس وئیس یہ نہیں، غریب رئیس وئیس سب کو کھلائیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو اللہ نے تو اپنے گھر بھی تمہیں نہیں بلایا قرضہ لے کے، بلایا آپ کو؟ بتائیے، اگر قرضہ لے کے آپ جا سکتے ہیں حج پہ؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ میاں کی زیارت ہو جائے گی، بھائی کافر کی زیارت ہو جائے گی، اللہ مسلمانوں کو اللہ میاں مل جائیں گے، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ قرضہ لے کے نہیں آنا۔ اگر تمہارے پاس حلال کی کمائی اتنی ہے کہ اچھا یہ بھی ایک غلط مشہور ہے کہ میرے پہ اوپر حج تبھی واجب ہوگا جب بیٹی کی شادی کر دوں، جب بیٹے کی شادی کر دوں، یہ بھی غلط ہے۔ اتنا ہو کہ آپ آ جا سکتے ہو اور 1 سال آپ کی فیملی آرام سے کھا سکتی ہو، یہ نہیں کہ آپ 6 لاکھ کا جہیز بھی بچا رہے ہو اسی میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سنیے غور سے، تو امانت واجب کیا ہے وہ سنیے۔ واجب پہلا مسئلہ جو واجب ہے، نبی کی خدمت میں جنازہ آیا، مولا علی نے کہا یا نبی اللہ جنازہ پڑھائیے، کہا نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا یہ مرنے والا مقروض ہے، پہلے اس کا قرضہ ادا کرواؤ۔ اب وہ مولوی تو تھے نہیں نبی خدا، ہم تو کسی کا پڑھا دیتے بھائی، اب تو نبی ہے، کہا اس کے اوپر قرضہ ہے، جب تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ علی نے کہا اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، آپ پڑھائیے۔ مولا ماننا ہے تو ایسے تو مانو نا، آقا ماننا ہے تو اسی لیے تو نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارا مولا ایسے ہے، میں ادا کروں گا قرضہ، آپ نماز پڑھائیے۔ واقعہ اتنا ہی تھا کتاب میں جتنا میں نے پیش کر دیا۔ اب آپ کو سمجھنا ہے ہمیں کیسے مرنا ہے، کیسے مرنا ہے۔ ہمیں سب کا حق اتار کے مرنا ہے۔ چلو میں نہیں اتار پایا تو وارث جو ہے، جو وارث ہے،
جس کے پاس مال آیا ہے میرا، اس کے اوپر سویم واجب نہیں ہے، 40واں واجب نہیں ہے، اس کے اوپر پہلا کام واجب ہے، جب آپ کے جنازے کو دفنا دیا جائے تو قبرستان میں کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کے اعلان کیجیے کہ اگر کسی کے اوپر، اگر کسی کا کوئی قرض میرے مرحوم کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے مانگ لے. یہ واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ واجب ہے. اعلان کریے اور جس کا ہے اس کا دیجئے، اگر نہیں دے سکتے تو معاف کروائیے، اس لیے کہ یہ سارا ایصال ثواب تبھی پہنچے گا جب آپ کے اس مرحوم کی گردن پہ کسی کا کوئی حق. میں سمجھ گیا میری بات؟ یہ جتنا بھی ایصال ثواب آپ کرتے ہیں یہ رکا رہتا ہے. کب تک؟ جب تک اس کی گردن سے وہ واجب آپ نہ اتار دی. ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو میرے مولا نے خود فرمایا 9 محرم میں میرے ساتھ کل عاشور کے دن وہ صحابی قتل نہ ہو جس کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ ہو، اور اگر کسی کی گردن پہ کوئی قرضہ ہو تو میں حسین ادا کروں گا. میں کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے الشہادت تکفر کل شیء الا الدین، شہادت ہر چیز کا کفارہ ہے مگر قرض کا کفارہ. یعنی اگر آدمی شہید بھی ہو جائے، شہید بھی اگر ہو جائے، اب اس سے بڑا کیا بات ہے رسول کے سامنے شہید ہو جائے امام حسین، لیکن اگر کسی کا حق لے لیا، بس یہی میرا میسج ہے. اسی لیے دوسری چیز اسلام میں اور رکھی، یہ تو واجب ہے، ایک چیز رکھی مستحب. لا یاتی علی المیت اشد من اللیلۃ الاولی فرحموا موتاکم بالصدقہ. کیا فرماتے ہیں؟ میت، بس میں نے مجلس پڑھ دی، میت پر سب سے سخت رات وہ آتی ہے جو پہلی رات ہو. اسلام کہتا ہے کہ اگر اس کی پہلی رات اچھی گزار دی آپ نے تو پھر اس کی ساری راتیں اچھی گزرے، اور اگر پہلی رات ٹھیک نہ گزر سکی آپ کی قبر میں تو پھر کوئی بھی رات ٹھیک نہیں گزرے. اسی لیے اسلام کہتا ہے مثلا پہلا حکم کیا ہے جو ہمارے یہاں غلط مشہور ہوا؟ پہلا حکم ہم نے سمجھا نماز وحشت قبر. ہم یہی سمجھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دفنا کیا ہے، رات آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز وحشت قبر. یہ پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، لیکن اسلام کا پہلا آپشن نہیں ہے. اسلام کا پہلا آپشن ہے صدقہ. یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ تمہارے مرنے والے کی رات قبر میں اچھی گزرے تو اس کی طرف سے صدقہ نکالو. اس لیے کہ یہ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، عذاب کو دور کر دیتا ہے، زندہ سے بھی. اب سے بولیے بھائی، ہاں بس یہی داد ہے میری جو آپ بول رہے ہیں، زندہ سے بھی اور مردہ سے بھی. صدقہ بلاؤں کا صدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، تو صدقہ دیجئے. اچھا وہ بھی یہ صدقہ دینا ہی بڑا مشکل ہے. یہ تو آپ نے داد دے دی اور ہاں ہاں کر دی، سب سے مشکل کام ہے صدقہ دینا آج کے زمانے میں. اس لیے کہ میں نے روایت پڑھی ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے اس روایت پڑھ کے، کہ یہاں کا ہاتھ یہاں تک آنے میں بہت دشواریاں ہیں. کیسے؟ بہت دیر لگتی ہے. روایت ہے 70 شیطان ہاتھ میں جھول جاتے ہیں. یہ روایت ہے 70 شیطان آ جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کسی طرح اس کا ہاتھ یہاں تک نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ کی بلائیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں دور ہوں. صدقہ، اچھا اگر صدقہ دیتے بھی ہیں تو ہماری نیت بگاڑ دیتا ہے. مثلا 10 کا نوٹ کرارا بھی ہے اور 10 کا نوٹ مرجھایا ہوا بھی ہے. ایمانداری سے بتائیے صدقہ آپ کیسے میں نکالتے ہیں؟ اچھا وہ بھی 10 ہی ہے اور وہ بھی 10 ہی ہے، وہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے. آپ کون سا نوٹ نکال کے دیتے ہیں؟ اور دیکھو جب اپنی خاص باتیں ہیں تو سچ بولنے میں کیا جا رہا ہے. سلام میری محمد کیا دیتے ہیں آپ؟ پرانا بالکل. اچھا جواب آپ کا دیکھیں کیا ہے؟ دیکھیں یہ شیطان کا بہکا ہوا ہے. ارے مولانا صاحب خلوص سے دو چاہے کم دو. دیکھیں کتنے بڑھیا بات کہی ہے.
خلوص سے دو چاہے کم دو، تو یہ خلوص آپ کا زیادہ میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہم ہی میں تو خلوص ہے اتنا کہ خلوص سے دیجئے چاہے کم دیجئے. تو یہ خلوص کبھی زیادہ میں بھی کر لیجئے آپ نہیں، اگر دے گے تو بالکل عجیب سا نوٹ دیں گے. اچھا ایسا نہیں ہماری برادری کے آدمی نبی کے زمانے میں تھے، نبی کے زمانے میں تھے. جناب ابو ذر ان کے یہاں گلہ تھا جسے آپ ریوڑ کہہ سکتے ہیں آسان اردو میں. ریوڑ بھیڑ بکریاں چلایا کرتے تھے. انہوں نے اپنا ایک نوکر رکھ لیا. جب کاروبار بڑھ گیا ایک دن کچھ لوگ آئے راہ خدا میں ایک بکرا دے دو، تو انہوں نے غلام سے کہہ دیا، ابو ذر نے کہہ دیا دے دو ایک بکرا. آدھا گھنٹہ گزر گیا، ایک گھنٹہ گزر گیا، ایک گھنٹے میں چھانٹ کے لایا یہ بالکل ملیل جس پہ گوشت کا نام و نشان نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا میاں اتنے بکرے اور بھیڑ موجود تھیں، آپ جلدی سے کیوں نہیں لے آئے؟ کہا سرکار اصل میں تجارت کے اصول سے آپ واقف نہیں ہیں. میں کیسے واقف نہیں؟ میں مالک ہوں، تو غلام ہے، اور تو کہتا میں نہیں آپ واقف نہیں ہے تجارت کے اصول سے. کہا کیوں؟ کہا سرکار مارکیٹ میں جب بکرے یا بھیڑیں لے جائی جاتی ہیں تو قیمت اس کی زیادہ لگتی ہے جس پہ گوشت زیادہ ہو. تو میں اس میں چھانٹ کے لے کے آیا کہ کون سا دوں سکتے میں، اس لیے مجھے دیر لگ گئی. ایک مرتبہ ابو ذر نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا کہ جاؤ جلدی سے اسی کو کہا جو لینے کے لیے آیا تھا، جو ان میں سے سب سے اچھا ہو وہ لے لو. مجلس پوری ہو گئی ہے، آخری جملہ ہے جو ان میں سب سے اچھا ہے وہ لے کے آؤ. سب سے اچھا لے کے آئے. غلام کہتا ہے تم تجارت کے اصول نہیں جانتے. ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا تو تجارت کا اصول نہیں جانتا، تجارت تو بھی کر رہا ہے تجارت میں بھی کر رہا ہوں. تیری تجارت بندوں کے ساتھ ہو رہی ہے، میری تجارت میرے خدا کے ساتھ ہو رہی ہے. ایک سلوات بھیجنے صدقہ. نماز وحشت بھی پڑھیے لیکن مرنے والے کی پہلی رات میں صدقہ دیجئے. اور صدقے کا مصرف بھی میں بتا سکتا ہوں. مثلا اگر 5 روپے بھی پورے مجمع نے نکال دیے اور 2000 کا مجمع ہوا، کتنی بڑی رقم اکٹھی ہو گئی. اس رقم کو کسی کو کھانے کو نہ دیجئے. جو ایسے بچے ہیں جو تعلیم لینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس دینے کو فیس نہیں ہے، تو خدا کی قسم یہ صدقہ وہاں بھی کام آ سکتا ہے. کتنے لوگ تعلیم لے لیں اور جب تک یہ بچے تعلیم لے، مگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں، تعلیم کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک بچے کو پیٹ بھر دینا، ایک بچے کو تعلیم دے دینا، زیادہ ایصال ثواب کس کا؟ تعلیم دینا. کیسا بھی یہی رہے ہیں مگر ہم پیٹ پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں، ہم اس کی تعلیم پہ زیادہ دھیان. خالی یہ جو صدقہ نکالتے ہو مرنے والے کا، اسی سے اگر سسٹم ٹھیک ہو جائے تو دیکھیں فرحموا موتاکم بالصدقہ، اپنے مرنے والوں کا صدقہ نکالو. اگر صدقہ نہ نکال سکو تو نماز وحشت پڑھو. یہ دوسرا آپشن ہے. یعنی اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو نماز وحشت پڑھیے. لیکن آج تک کے زمانے میں ہمارے مجتہدین اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں باتوں پہ عمل کریے. صدقہ بھی نکالیے اور نماز وحشت بھی، کیونکہ جتنا بھی آپ اس رات میں بھیج سکتے ہیں اس کو بھیجنے کی کوشش کریں، وہ آپ کا محتاج ہے. بس عزیزو مولا فرماتے ہیں کہ مرو تو ایسے مرو، جلدی سے بول دیجیے، مرو تو ایسے مرو کہ لوگ روئیں، اور جیو کہ لوگ ملنے کے لیے آئیں. آخری میرے مولا کا قول، کسی سے زبان سے مت کہو کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ الٹا ہو رہا ہے. جو بھی پورے گیا کیا کہتے ہیں؟ دعاؤں میں یاد رکھنا. بگرے جاتے ہیں نہیں، ہمارے یہاں ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، وہی سمجھانا چاہتا ہوں. اچھی صلوات پڑھیے. یہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ آپ دوسروں کو دعا دو، دوسرا آپ کو دعا دے. اس لیے کہ آپ کی ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں دعا قبول نہ ہو لیکن دوسرے کی زبان کی دعا آپ کے بارے میں قبول
جو بھی بولے گیا دعاؤں میں یاد رکھنا، بغرے گیا دعاؤں میں یاد رکھنا، کعبہ شریف گیا دعاؤں میں یاد رکھنا، کربلا گیا دعاؤں میں یاد رکھنا، نماز ہو جماعت ہو گیا اجتماع سے دعا جمیعاً، کہتے نہیں کہتے؟ تو کیا اسلام میں نہیں ہے؟ پھر مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دونوں باتیں غلط تو نہیں ہو سکتی، یا تو یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ اچھا علی کبھی اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے؟ اب میں آپ کی سماعتوں پہ فضیلت کا جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کے مولوی ملا مجتہد مفتی اس پہ عمل کرتے ہیں جو اسلام ہو، علی جو کہتے ہیں وہ اسلام بن جاتا ہے۔ علی جو کہتے ہیں وہی اسلام کا حصہ ہے، وہی دین کا حصہ۔ اب آئیے مولا علی جب اسلام میں موجود ہے کہا نہیں میرے قول کی گہرائی سمجھو، حدیث ہے ماں کے اوپر حسن بھائی نے بہت اچھا پڑھا، میں بھی ایک حدیث تباہ ہو کر پیش کر دیتا ہوں، روایت میں موجود ہے، من قبل رجل الام فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، جو انسان اپنی ماں کے قدم کو بوسا دے گویا کہ اس نے کعبے کی چوکھٹ کو بوسا، کعبے کی چوکھٹ کو۔ اور دوسری حدیث نبی نے فرمایا جو محبت کی نظر سے اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھ لے اسے ایک نظر میں ایک حج کا ثواب۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خاموشی سے سنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ محبت کی نظر اگر اپنی ماں کے چہرے پہ ڈال دیں، اپنے باپ کے چہرے پہ ڈال دیں تو اللہ ایک حج کا ثواب دے، ایک حج کا۔ ایک حج میں 5-6 لاکھ لگتے ہیں اور ضروری نہیں وہاں جا کے قبول بھی ہو جائے، سمجھ رہے؟ اور نبی کہہ رہے ہیں یہ ماں باپ نہیں ہے، یہ تمہارے گھر میں 2 کعبے ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، ان کعبے کی خدمت کرو گے گناہ ختم ہوں گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے گناہ ختم ہوں گے، کعبے کو دیکھو گے عبادت ہوگی، ماں باپ کو دیکھو گے عبادت ہوگی، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ایک حج کا ثواب ہے جو اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے۔ اس نے کہا اگر میں 2 دفعہ دیکھوں، کہا 2 حج کا ثواب، اگر میں 100 دفعہ دیکھوں، نبی نے کہا 100 حج کا ثواب، اس لیے کہ اجر دینے والا دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کا خزانہ ختم ہو جائے، ارے وہ معبود اجر دینے والا ہے، مانگنے والے ختم ہو سکتے ہیں مگر اس کا اجر ختم ہونے والا ہے۔ بس یہ ایک ماں کی مجلس اور ماں کے حوالے سے میں نے 2 حدیثیں پیش کر دی۔ عزیزو ماں احساس تبھی ہوتا ہے جب بچوں کی ماں مر جائے، اس سے پہلے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ ماں مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتی، ہر آدمی بھول جاتا ہے مرنے کے بعد، لیکن نہیں بھولتی تو ماں نہیں بھولتی۔ اور ماں بھی اگر فاطمہ ہو، میں خالی مصائب کے موقع پر پڑھوں گا، دیکھیے بس ایک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، زہرا کی ایک مظلومیت ہے، شہزادی کی ایک مظلومیت اور زحمت تمام آپ کی، اور یہ روایت دمت الثاقبہ موجود ہے اور میر انیس نے اس کو مرثیہ میں بھی نقل کی ہے، بس وہ سن لیجئے، آپ سنتے ہیں مگر توجہ نہیں دیتے، بس آج توجہ دے لیجئے تھوڑی سی۔ جب کسی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ صحن خانہ میں رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار، کہتے ہیں یہ سب کے سامنے ہے، بالکل میں وہ مسائل پڑھ رہا ہوں، 3-4 منٹ کا مسائل ہے مگر خوب سخت مسائل ہے، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو اب جب زہرا کا جنازہ رکھا گیا شہزادی کا تو علی نے کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، آؤ۔ تو جناب زینب سب سے پہلے قریب ہے، 5 سال کی عمر ہے اس بچی کی، کل 5 سال کی عمر، یہ بچی ماں کے جنازے کا قریب ہے، جنازے کو غور سے دیکھا، کچھ ایسا دیکھا کہ باپ سے کہہ دیا۔ اب وہ کیا دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیا دیکھا وہ سنیے۔
دیکھا کیا؟ جب شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گھمایا گیا تو دروازے میں کیل تھی، وہ شہزادی کے بدن مبارک میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ کیل داخل ہوئی زہرا چیخنے لگی، در و دیوار کے درمیان شہزادی پس گئی۔ اس کے بعد علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور اسی دروازے سے علی کو لایا گیا۔ جیسے ہی زہرا نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا، ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا، ایک ہاتھ سے علی کا دامن پکڑ لیا۔ میں ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی۔ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح دامن چھڑا لے، مگر زہرا نے دامن پکڑ رکھا ہے۔ وہ ایک ظالم آگے بڑھا، تازیانہ اٹھایا، زہرا کے ہاتھ پر مارا، دامن چھڑا۔ سنیے، زہرا کے ہاتھ سے دامن چھوٹا۔ ایک مرتبہ کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر لوں گی۔ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ میں نے کہا شہزادی صبر کیجئے، علی نے منع کیا ہے۔ اب وہ جملہ سنیے، زینب نے کیا دیکھا؟ یہ ہاتھ جس پہ تاجر زہرا کی عرض، یہ زینب نے حضور شہ والا اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، اے بابا۔ ارے جب بیعت کو لٹایا جاتا اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ علی نے کہا بیٹی زینب یہ ہاتھ اب کبھی سیدھا نہیں ہوگا۔ زینب آئی رخصت ہو کے چلی گئی، ام کلثوم آئی رخصت ہو کے چلی گئی۔ تصور کیجئے، ام کلثوم آئی رخصت ہو کے چلی گئی، حسن آئے رخصت ہو کے چلے گئے، مگر علماء نے بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا۔ حسین قریب آئے، چہرے کی طرف نہیں گئے، سر کی طرف نہیں گئے، ماں کے قدموں کی طرف آئے، ہلکا سا کفن کا ٹکڑا ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد ماں کے تلووں سے اپنے رخسارے کو رگڑا، اماں تیرا حسین کل بھی نہیں آؤں گا، اماں مجھ سے بات کرو، اے بیٹا، ارے پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا، آؤ ماں کے چہرے کی زیارت کر لو۔ بابا یہ بتاؤ مریم بہتر ہے یا میری ماں؟ کہا پوچھا مریم، پوچھا تیری ماں؟ کہا بابا آپ ہی نے وہ بتایا تھا عیسیٰ جب تک نہیں آئے تھے، جب تک مریم نے گود نہ پھیلا دی ہو، میں بھی جب تک نہیں آؤں گا جب تک میری ماں گود نہ پھیلائے۔ حنت وحنت وحسرجت یدیہا من الکفن، بندے کفن ٹوٹے، اے حسین ارے آجا۔ چپ رہ کے، خاموش رہ کے میری ماں بہنوں کا بس ایک روایت سن لیں۔ عربوں کے سب سے بڑے خطیب شیخ مہاجر سے میں نے یہ روایت سنی اور ان کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ادھر زہرا کا جنازہ چلا، علی نے دفنا دیا، ایک وصیت تھی شہزادی کی، اور وصیت کیا تھی؟ ابو الحسن میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کر، مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ علی نے دفن کر دیا، گھر آ گئے بچوں کو لے کے، وصیت زہرا یاد آئی، بچوں کو سلایا، سلا کے قبرستان پہنچے، ایک مرتبہ وہاں سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، قبر زہرا ہلنے لگی۔ ابو الحسن قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ، جی خدا کی قسم گھروں کو روتے ہوئے جائیں گے، آنسو رکنے والا نہیں ہے، روایت بڑی سخت ہے۔ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے بس وہ سن لیجئے۔ پتا کیا کہا؟ ابو الحسن قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ میرا مولا کہنے لگا زہرا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا آپ تو میرے امام ہیں، امام سے غلطی نہیں ہوتی۔ کہا تم نے تو کہا تھا میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھنا، کہا میں ہی کہہ رہی ہوں، جلدی سے گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی
جب بھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے، کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے، کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے۔ علی قبر سے اٹھے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ زینب دروازے پر۔ ارے اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے چھوڑ دیا۔ سنیے، میں کہوں گا شہزادی آج زینب حسین کے ساتھ ہے، حسن کے ساتھ ہے، مدینہ ہے، تو تمہیں گوارا نہ ہوا، علی کو بھیج دیا، مگر شام غریبا زینب تنہا، ٹوٹا ہوا نیزہ، اے سوال۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کرنا کو مرحومہ عائشہ زہرا بنت شمیم حیدر کی رکوع سے۔ السلام علیکم یا مولا یا سیدی یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس یا نصر النفوس ایھا المدفون یا غدور، السلام علیکم یا ایھا السلطان یا ابا الحسن یا علی بن موسی بسم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، السلام علیکم یا بقیۃ اللہ فی ارضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لا لا اس سے ذرا جلدی اتار